کہ ٹرین کے اوپر حملہ کرنا، ہائی جیک کر لینا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہماری سیکیورٹی تھریٹس بھی ہمارے لیے آج اگر ادھر ہوا تو کہیں بھی ہو سکتا ہے؟ پٹیشن دائر کروا دی ہے یو این کے اندر جا کر، کیس کیا ہے کہ اس کے پیچھے پتا چلا کہ ٹی ٹی پی انوالو ہے، افغانستان انوالو ہے کہ یہ سارے کام جو پاکستان کے اندر کروا رہا ہے، تو اب ثبوت بھی مل چکے ہیں اور یو این کے اندر جا کر ہم نے یہ مطلب کیس بھی کر لیا، تو کیا لگتا ہے کہ کوئی حل نکلے گا؟ یہ جو پاکستان کے اندر جو ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کا کوئی نچوڑ نکلے گا؟ کہوں گا آپ نے کہا جی ثبوت ملے اور انہیں یو این میں لے گئے اور آپ جسٹیفیکیشن چاہ رہے ہیں یا اس پر کچھ جسٹس چاہ رہے ہیں، تو وہ کیا ثبوت ہے؟ آپ کب تک اس طرح سروائیو کریں گے اپنے کھوکھلے دعووں کے ساتھ اور الزام تراشی؟ اور آپ کے 70 75 یا 77 سال جو گزرے ہیں وہ آپ کی یہی پالیسی رہی ہے؟ یا یہی اسٹیٹ نہیں ہے جس نے ہمیں یہ کلاسیفیکیشن دی کہ گڈ طالبان کیا ہیں اور بیڈ طالبان کیا ہیں؟ ایئرپورٹ بنا دیا، دوسرے پاس اسٹیڈیم بنا دیا، اور یہ جو سی پیک کا سسٹم جا رہا ہے، اس سے تو بلوچستان کو بھی تو بینیفٹ ہوں گے۔ نہیں ہے کیا اسٹیڈیم بنا لینے سے قومیں بن جاتی ہیں؟ کیا جو ہے وہ ایئرپورٹ بنا لینے سے قومیں بنتی ہیں؟ اور پھر آپ نے سی پیک کی بات کی، آپ نے کوئی احسان تو نہیں کیا۔ پہاڑی میں ایک کہاوت ہے، شاید اگر میں غلط نہ ہوں تو ہتھا نال ماریاں وہاں دندا نال کھولنیاں پہنیاں، یعنی وہ جو گیرا آپ لگاتے ہیں بعض اوقات جو ہاتھ ہوں گے۔ انڈیا میں کتنی تہذیبیں آباد ہیں، کتنے ان کے صوبے ہیں، کتنی ڈائیورسٹی ہے، ہندو مسلمز کی اگر ریشو دیکھ لیں تو اس کے باوجود وہ جو ہے نا اپنی اس ریاست میں کسی حد تک وہ پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب رہتے ہیں اسٹیٹ لیول سے جو آتی ہیں۔ لیکن اس کو اگر آپ ڈیولپمنٹ کی نظر سے دیکھیں تو وہی بات ہے نا، انڈیا جو ہے آپ دیکھ لیں 1947 میں آزادی کے بعد پاکستان جو ہے وہ بلاگز کا حصہ بن گیا، امریکن بلاگ، اور جبکہ انڈیا نے اسی وقت سے یہ تہیہ کر لیا کہ ہم نے کسی بھی انٹرنیشنل لیول پر بلاگ کا حصہ نہیں بننا۔ کیا ہماری غلطی تھی یہ؟ غلطی تھی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ نام آپ کا؟ طلال فاضل۔ آپ کا نام؟ جنید راجپور۔ آپ کا نام؟ عثمان مالک۔ زبردست ہو گیا یار۔ آپ لوگوں سے بات کرنے کا پرپس یہ کہ بلوچستان کے اندر جو آرمی چل رہی ہے، بی ایل اے، بلوچستان ریبلیشن آرمی، بھائی جان انہوں نے کیا کیا ہے کہ پاکستان کے ایک ٹرین کو پوری کو ہائی جیک کر لیا۔ انہوں نے ہائی جیک کرنے کے بعد 100 سے زیادہ لوگوں کو مار دیا، شہید کر دیا۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈے بائی ڈے کوئی نئے کام سر انجام دیتی جا رہی ہے، یہ چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں، جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں پولیٹیکل، وہ کبھی بھی لینئر لائن میں نہیں چلتے۔ ہم نہیں کہتے کہ یہ ایسے لوگوں کا کوشچن ہوتا ہے۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی دھڑا، کوئی طبقہ حکومتی پالیسیوں سے، اسٹیٹ کی جو زیادتیوں سے تنگ آ جاتا ہے، مگر اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کے اگینسٹ آپ کو اس طرح کی وائلنس نہیں کرنی چاہیے۔ اگر میں غصہ بھی ہوں اسٹیٹ پہ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں انارکلی لوگوں کو مارنا شروع کر دوں، میں ہوٹلس کو ہائی جیک کر دوں۔ یہ ایک اسٹیٹ ود اسٹیٹ کا جو سچویشن ہے وہ کسی بھی طور پہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ان کے کچھ نہ کچھ تحفظات ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کچھ عرصہ پہلے وہ ایک پیسفل پروٹیسٹ لے کر آئے تھے اور اسلام آباد میں آئے تھے۔ دیٹ از اے گڈ وے، اور یہ ایک پولیٹیکل طریقہ ہے، یہ ایک ڈیموکریٹک طریقہ ہے۔ مگر اس طرح نہتے لوگوں کو جو مزدور ہیں ان کو قتل کر دینا آئے روز آپ سنتے ہیں، تو یہ اسٹیٹ کی جو پالیسی ہے یہ قطعاً اچھی نہیں ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی پولیٹیکل ڈیموکریٹک وے میں اگر وہ اپنے مطالبات رکھتے ہیں تو ان کو سنا بھی جائے گا، ان کی پرداخت بھی کی جائے گی۔ تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر تو اسٹیٹ تو یہ ہے کہ اس نے اپنی ریٹ قائم کر رہی ہے، وہ تو آپ کو کرش کرے گی۔ پھر آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے خلاف جاتی ہو گئی ہے، کیونکہ آپ نے ایک موقع فراہم کر دیا، وینٹ آپ نے دے دیا حکومت کو کہ وہ آئے اور آپ کو کرش کرے۔ تو یہ نہتے لوگوں کا کیا قصور ہے جو وہاں پہ جا رہے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے۔ ان کا کیا قصور ہے وہاں؟ آپ کا کیا رائے اس بارے میں کہ ٹرین کے اوپر حملہ کرنا، ہائی جیک کر لینا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہماری سیکیورٹی تھریٹس بھی ہمارے لیے آج اگر حملہ کرنا، ہائی جیک کر لینا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہماری سیکیورٹی تھریٹس بھی ہمارے لیے آج اگر ادھر ہوا تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے اوپر کیا اقدامات کرنی چاہیے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا تعلق کسی بھی گروہ، کسی بھی نسل، کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے سے ہے، آپ اپنے مطالبات کے لیے کسی بھی انسانی جان کا ضیاع نہیں کر سکتے۔ یہ ایک غیر انسانی عمل ہے۔ بالکل پیاری بات کی آپ نے۔ میں یہاں پہ بات آپ بھی کیا کریں گے؟ اس پر جو ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس ایونٹ کی نوعیت اور سینسٹیوٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
मैं ये समझता हूँ कि चूँकि ये पाकिस्तान में हुआ है और हमारे लिए इस तरह की हेडलाइंस जो है मामूल का हिस्सा है, इसलिए हम तवज्जो नहीं देते। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है ये किसी इंटरनेशनल सतह पर देखें तो किसी भी एयरलाइन को हाईजैक करने से ज़्यादा सेंसिटिव है। बिल्कुल सही बात। अगर ये कहीं इंटरनेशनल लेवल पर ये मामला हुआ होता तो इस वक्त तो जो है इसकी अच्छी खासी हाइप होनी थी, लेकिन चूँकि हमारे लिए ये नॉर्मल बात है और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इसका कोई एंड नहीं है। ये बहुत इसके जो है ना बुरे असरात होंगे और ये फिर जो है स्टेट के दरमियान और उन ग्रोहों के दरमियान जो रिफ्ट एक पैदा हो रही है तो ये बड़े मसाइल पैदा करेगी। मैं ये समझता हूँ कि ऑलरेडी पैदा हो चुके हुए हैं। आप देखें हमारा सीपैक भी इससे खतरे में आया, दुनिया की इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती हमारे अंदर। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अगर हम देखें तो इसकी सिक्योरिटी फेलियर भी कहा जा सकता है इसको, दुनिया तो इस नजरिए से देखेगी ना भाई। क्या लगता है कि क्या इकदाम करनी चाहिए इस बारे में? देखिए ना, अपनी पॉलिसीज को आज सरे नो देखने की ज़रूरत है हमें। स्टेट को अपनी पॉलिसीज को जो है ना वो दोबारा देखने की ज़रूरत है और ये देखें कि मसला पैदा कहाँ से हो रहा है, क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से रिफ्ट क्रिएट हो रही है, क्या वजह है कि आप माजी में जो है ना उन लोगों के मसाइल नहीं सुन सके और वो जो है ना मुसल्ला जद्दोजहद के तौर पर वो सामने आ रहे हैं। तो इन सारी बातों पर ज़ाहिर है स्टेट में जो लोग ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं या जो पॉलिसी मेकर हैं उन लोगों के सामने ये मामलात और समझने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है कि क्या मसलहत है जिसके तहत ये मसाइल हल नहीं हो रहे। लोग जो है अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, दबा दी जाती है, ये जो भी सिलसिला है। लेकिन इसको अगर हम कंक्लूड करें तो ये कोई अच्छा फेल नहीं है और इसके नताइज बहुत बुरे होंगे जो हमारी जो है ना वो पूरी की पूरी जो नस्लें हैं उन्हें मुतासिर करेंगे। बिल्कुल सही। क्या ऐड करना चाह रहे थे आप? 3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि देखें इन्होंने बात की है कि अगर ये एयर हाईजैकिंग होती तो फिर भी होता। अब ट्रेन ज़मीन पर चलती है, उसको हाईजैक करना बहुत आसान है। अगर ये सिलसिला चल पड़ा तो ये बहुत ख़तरनाक है, एक अनएंडिंग जो वायलेंस है वो क्रिएट होगी। दूसरी बात यह है कि आपने बात की कि सी पैक और कुछ मुझे ये लगता है कि जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है हो भी सकता है कि BLA के ज़रिए से जो ये चाइना को काउंटर करने के लिए चीज़ें की जा रही हैं और ये एक थियरी है भी। तीसरी बात यह है कि हम तीनों जो है उनमें जो कदर मुश्तरक है वो ये है कि हम कश्मीरी हैं और हमने कुछ अर्सा पहले ये सेट किया एग्जाम्पल पूरे पाकिस्तान के लिए, आप लोगों के लिए, कि प्रोटेस्ट किस तरह करते हैं। हमने एक पत्ता तक नहीं तोड़ा। डेट वाज नॉन पॉलिटिकल, मतलब कि उसमें कोई गैर सियासी था, सब कुछ और नॉन वायलेंट था। हमने किसी की जान पर नहीं किया और जो बाद में जो हुआ भी तो वो फिर एक आपको पता है कि बाद में क्रश करने के लिए जो होती है रियासत वो आपको कुछ ना कुछ करती है। लेकिन हमने ये एग्जाम्पल सेट किया आपके सामने कि अपने मुतालबात कैसे रखते हैं, कैसे मतलब एक आप मुनज़्ज़म तरीके से आते हैं। 40 लाख की आबादी में कम बेश 1 लाख लोगों का बाहर निकलना ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है आप लोगों। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अगर देखें पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा टाइम के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट्स हो रहे हैं और इसके अंदर पाकिस्तान ने पूरा प्रूफ इकट्ठे किए, पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की स्टेट ने, और UN के अंदर ये पिटीशन दायर करवा दी है। UN के अंदर जाकर केस किया है कि इसके पीछे पता चला कि TTP इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान इन्वॉल्व है कि ये सारे काम जो पाकिस्तान के अंदर करवा रहा है। तो अब सबूत भी मिल चुके हैं और UN के अंदर जाकर हमने ये मतलब केस भी कर लिया। तो क्या लगता है कि कोई हल निकलेगा? ये जो पाकिस्तान के अंदर जो हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है इसका कोई निचोड़ निकलेगा? देखें आपने ना बड़ी गंभीर बात की है। इसका जवाब मैं इसका दूंगा कि वो लोग कहाँ पे गए कि जब यहाँ पे अफ़गानिस्तान में उन्होंने ओवरथ्रो किया अमेरिका को, अमेरिका चला गया, इनखला हो गया, अशरफ गनी को हटा दिया इन लोगों ने। तो जो तालिबान अब यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी हुकूमत जब आई तो हमारे लोगों ने खुशी मनाई, ठीक है। वो लोग कहाँ पे हैं अब जो कि TTP के लोग हैं, कार्रवाई यहाँ पे करते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं अफगानिस्तान में, उनको पनाह दे रहा है। तो आप देख लें कि हमारी तरजीहात क्या है, हमने किस तरह इस पूरी गेम को प्ले किया है। हमारी भी गलतियाँ हैं, वहाँ पे भी मतलब कि वायलेंस हो रही है। तो चीज़ों को देखना चाहिए। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मामला ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, जैसे अभी नून लीग है, तो उसने सिर्फ इतना ही काम करना है कि उसके 5 साल निकल जाए। दे डोंट हैव एनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी। जैसे अमेरिका में ना एक अमेरिकन ड्रीम है, वो उससे आउट नहीं होते। तो आप देखेंगे कि वो अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाते। कोई भी आता है, आए, वो कोई भी आए, वो अमेरिका के लिए खतरनाक नहीं होते या सिर्फ अपनी सियासत बचा कर नहीं जाते। तो हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की देखना चाहिए, क्योंकि एक कॉल भी है कि यू कैन चूज़ योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चूज़ योर क्या कहते हैं नेबर्स और नेबर्स। हाँ बिल्कुल। तो आप देख लें कि हम चेंज नहीं कर सकते। हमारी सिर्फ इंडिया है, हमारी सिर्फ
افغانستان ہے, ایران ہے, تو ہمارے کن کے ساتھ اچھے تعلقات. میں یہی پوچھنے لگا تھا, اتنے سارے نیبرز ہیں, کسی کے ساتھ بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں. وہ ہم کہتے ہیں کہ سارے خراب ہیں, وہ کہتے ہیں سارے اچھے ہیں. کیا وجوہات ہے؟ انڈیا کے دیکھیں تعلقات ہر ایک کنٹری کے ساتھ بہت بہتر ہے, بہت بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی خارجہ پالیسی. ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں, ہر کسی کے ساتھ کیوں نہیں اچھے ہیں؟ سر اچھے اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں نا, اب دیکھیں جو وزارت خارجہ کو چلانا ہے, یہ بیسیکلی بہت بڑا کام ہے. اگر آپ وزیر اعظم بھی ہیں, وزیر خارجہ بھی ہیں, تو کیا چلائیں گے آپ؟ ایک کمپیٹنٹ آدمی رکھیں یہاں پہ, تو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب جب تک نہیں ہوگی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے نا. آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو کیش کر لیتے ہیں اور آپ ان کے ہاتھوں استعمال ہونے لگتے ہیں. یار اب تو اسٹیٹ بھی تو کر رہی ہے بھائی, وہ پر دیکھے اتنا بڑا انہوں نے وہ بنا دیا, ایئرپورٹ بنا دیا, دوسرے پاس اسٹیڈیم بنا دیا, اور یہ جو سی پیک کا سسٹم جا رہا ہے, اس سے تو بلوچستان کو بھی تو بینیفٹ ہوں گے. اب یہ اتنی نالا کیوں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے, اس کے پیچھے افغانستان کا ہاتھ ہے, ایران کا ہاتھ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں, اس وجہ سے بھی یہ وہ کر رہے ہیں. آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ نے کہا جی ثبوت ملے اور انہیں یو این میں لے گئے اور آپ جسٹیفیکیشن چاہ رہے ہیں یا اس پر کچھ جسٹس چاہ رہے ہیں, تو وہ کیا ثبوت ہے؟ یعنی آپ کب تک اس طرح سروائیو کریں گے اپنے کھوکھلے دعووں کے ساتھ اور الزام تراشی؟ اور آپ کے 70 75 یا 77 سال جو گزرے ہیں, وہ آپ کی یہی پالیسی رہی ہے کہ آپ نے فلانے کو جناب وہ ملزم بنا دیا, فلانا مجرم ہے, اور پھر طالبان کی بات, تو کیا اسٹیٹ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی پالیسیز کیا ہیں؟ کیا یہی اسٹیٹ نہیں ہے جس نے ہمیں یہ کلاسیفیکیشن دی کہ گڈ طالبان کیا ہیں اور بیڈ طالبان کیا ہیں؟ ٹھیک ہے, تو ابھی آپ ان کے خلاف کر رہے ہیں. تو اس میں ضرورت یہ ہے کہ جب آپ اسٹیٹ پالیسیز کو اپنے مفادات پہ ترجیح دیتے ہیں یا اپنے مفادات کی غرض سے انہیں شیپ کرتے ہیں, تو پھر اس طرح کے مسائل آئیں گے. اور پہاڑی میں ایک کہاوت ہے, شاید اگر میں غلط نہ ہوں تو, ہتھاں نال ماریاں وا دنداں نال کھولنیاں پینیاں. یعنی وہ جو گیرا آپ لگاتے ہیں بعض اوقات جو ہاتھ سے, تو وہ بعض اوقات ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ آپ کو دانتوں سے وہ کھولنی پڑتی ہیں اور کھلتی نہیں ہے. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سا ٹائم تھا جہاں پر آپ نے رفت کریٹ کی, اور مسائل کو کب آپ کو قریب سے ہی حل کر لینا چاہیے تھا کہ اتنی نوبت نہ آتی, یا اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ کا کنسیپٹ نہ آتا. اور ابھی بھی وقت ہے, ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے, اچھے پالیسی میکر ہوں اور وہ ساری چیزیں. آپ لوگوں کے مسائل سنیں, ان کے مطالبات سنیں, اور انہیں دیکھیں. کوئی پاکستان کوئی وکھرا ملک تو نہیں ہے نا. تو اب امریکہ کو دیکھ لیں, کتنی 52 53 اسٹیٹس ہیں, باقی انڈیا کو دیکھ لیں, ان کے کتنے صوبے ہیں. تو ہر جگہ مسائل ہوتے ہیں, لیکن وہ اسٹیٹ کو گورن کرنے والے لوگ یہ جانتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کہاں پر تشدد کرنا ہے, کہاں پر انہیں پیار محبت سے بات کرنی ہے, اور مسائل کیسے حل کرنے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے آپ پر جو ہے وہ نظر کریں, اور جو غلطیاں ان سے ہوئی ہیں ماضی میں کم از کم اب نہ کریں, اور اب انہیں بہتر کرنے کی کوشش کریں. میں ظاہر کافی گفتگو ہو چکی ہے, تو ایک شعر سے کنکلوڈ کروں گا. اختر عثمان صاحب کا ایک شعر ہے کہ کہاں گئے میرے اجداد آئیں اور کاٹیں, سر آ گئی ہے اندھیروں کی فصل بوئی ہوئی. مسائل بہت سارے ہیں, ابھی بات چیت کریں گے اس بارے میں, لیکن اگر اس کو کیلکولیٹ کی طرف تب لے کے جائیں گے جب مجھے پتہ لگے گا کہ واقعی میں ہماری بات چیت جو تھی وہ مطلب کہ اس کا کوئی کرکس نکلا. اگر بات کریں بلوچستان کی, بلوچستان کے اندر کیا ان لوگوں کو جو وہ لوگ کر رہے ہیں, اس کے پیچھے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا, کہیں آگ لگتی تو دھواں نکلتا ہے. تو کیا وجوہات نظر آتی ہے آپ کو, اس کا حل کیا ہے, کیسے ہم اسٹیٹ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں حل کی طرف؟ سر اکثر اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ اسٹیٹ سے نالا ہوں, آپ کو غصہ ہو, آپ کے حقوق نہ مل رہے ہوں جائز جو چیزیں, تو پھر آپ کے دل میں نا جو ریاست کے لیے بغض ہوتا ہے, غصہ ہوتا ہے. اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے, ہاٹ ٹائم ہوتا ہے, کہ جب آپ کو جو دوسرے پلیئرز ہیں نا, آس پاس کے جو لوگ ہیں, وہ آپ کو کیش کر لیتے ہیں اور آپ ان کے ہاتھوں استعمال ہونے لگتے ہیں. یار اب تو اسٹیٹ بھی تو کر رہی ہے بھائی, وہ دیکھے اتنا بڑا انہوں نے وہ بنا دیا, ایئرپورٹ بنا دیا, دوسرے پاس اسٹیڈیم بنا دیا, اور یہ جو سی پیک کا سسٹم جا رہا ہے, اس سے تو بلوچستان کو بھی تو بینیفٹ ہوں گے. اب یہ اتنی نالا کیوں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے, اس کے پیچھے افغانستان کا ہاتھ ہے, ایران کا ہاتھ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں, اس وجہ سے بھی یہ وہ کر رہے ہیں.
آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آنسر دینا چاہیے. مسئلہ وہ نہیں ہے کیا اسٹیڈیم بنا لینے سے قومیں بن جاتی ہیں، کیا جو ہے وہ ایئرپورٹ بنا لینے سے قومیں بنتی ہیں. اور پھر آپ نے سی پیک کی بات کی، آپ نے کوئی احسان تو نہیں کیا. کیا آپ بلوچستان کو نگلیکٹ کر کے سی پیک ایک کامیاب سی پیک پروجیکٹ لا سکتے ہیں؟ تو یہ مسائل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس چیز کا احساس دلایا جائے کہ آپ لوگ پاکستانی ہیں، آپ لوگ قوم کے دائرے کے لیے اتنے ہی اہم ہیں جتنا کوئی سندھی ہے، جتنا کوئی پنجابی ہے. اور پھر 18ویں ترمیم میں جو صوبوں کو اختیار دیے گئے تھے سو کالڈ اگر میں اس کو کہوں تو وہ انہیں یوز کرنے دو یار. جو ہے نا آپ گورنر جو بٹھا رہے ہو ان پر، آپ جو وزیر اعلیٰ بٹھا رہے ہو ان پر، وہ کس طرح سے ان لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب آپ نیشنل لیول پر پالیسی میکنگ میں یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کریں گے تو بہتری آئے گی. بالکل صحیح. ہم اگر بات کریں انڈیا کے ڈیولپمنٹ کی، ترقی کی بات کریں، اور بتایا جاتا ہے جب ہم ان کی ترقی کے بارے میں بات کرتے ہیں، کسی سوال پوچھتے ہیں تو وہ ہمیں جواب دیتے ہیں کہ بھائی ادھر بھی ریبلیشن آرمی چل رہی ہے، علحدگی چاہ رہی ہے. جیسے پنجاب ان کا، وہ کہتے ہیں کہ پنجاب بھی آزادی چاہتا ہے، ان کے اندر بہت تعمیل کے بہت زیادہ ایشوز چل رہے ہیں. اگر ان سارے ایشوز کو دیکھا جائے اور انڈیا کے ڈیولپمنٹ کو دیکھا جائے تو کیا چیز زیادہ ہے؟ دیکھیں یہ دو الگ پرسپیکٹیو ہیں. کوئی بھی ملک جتنا بھی بڑا ہوگا اتنے ہی مسائل ہوں گے. انڈیا میں کتنی تہذیبیں آباد ہیں، کتنے ان کے صوبے ہیں، کتنی ڈائیورسٹی ہے. ہندو مسلمس کی اگر ریشو دیکھ لیں تو اس کے باوجود وہ جو ہے نا اپنی اس ریاست میں کسی حد تک وہ پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب رہتے ہیں. اسٹیٹ لیول سے جو آتی ہیں، ہاں وہ الگ بات کہ RSS کی صورت میں یا CAA کی صورت میں جو وہ بعض اوقات بل لے کر آتے ہیں متنازع ہوتے ہیں. لیکن اس کو اگر آپ ڈیولپمنٹ کی نظر سے دیکھیں تو وہی بات ہے نا. انڈیا جو ہے آپ دیکھ لیں 1947 میں آزادی کے بعد پاکستان جو ہے وہ بلاگز کا حصہ بن گیا، امریکن بلاگ. اور جبکہ انڈیا نے اسی وقت سے یہ تہیہ کر لیا کہ ہم نے کسی بھی انٹرنیشنل لیول پر بلاگ کا حصہ نہیں بننا. کیا ہماری غلطی تھی؟ یہ غلطی تھی جس کا خمیازہ آج بھی آپ بھگت رہے. آپ یہاں سے کسی بلوچ کو ٹیررسٹ قرار دے کر جس نے امریکہ میں حملے کیے تھے وہ آپ وہاں جا کر انہیں دیں گے اور وہ آپ کی تعریف میں ٹویٹ کریں گے اور آپ کی تعریف کریں گے ٹرمپ صاحب. اور جب آپ وہ اس طرح کا کام نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ وہی کام ہوگا جو زیلنسکی کے ساتھ ہوا ہے. اور آپ جو ہے نا یہ ثمرات دیکھیں گے ان کی پالیسیز کی. جب تک آپ ان کے پپٹ بن کر کام کرتے رہیں گے تو آپ کے لیے بہت بہتری اور آپ مہان ہیں. جب تک آپ انہیں اڈے دیتے رہیں گے، انہیں وسائل دیتے رہیں گے اور آپ سے اچھا کوئی ہے نہیں ہے. اور جب آپ جو ہے وہ اپنی نیشنل پالیسی کو دیکھتے ہوئے اس میں امینڈمنٹ لائیں گے تو تب تو آپ جو ہے ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ بن جائیں گے. تو یہ مسائل ہیں جو بین الاقوامی سطح پر بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور انڈیا کی ترقی وہ واقعی ترقی کر رہے ہیں. جب ہم لوگ یہاں مسائل کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، آپ وہاں دیکھ لیں نا کشمیر، انڈین آکوپائڈ کشمیر اور پاکستان کے ایڈمنسٹریٹڈ جو کشمیر ہے، تو ریسنٹلی وہاں پر انہوں نے ایک ریلوے لائنز کا منصوبہ شروع کیا ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ شری نگر کو اور جی دنیا کا سب سے بلند ترین وہ منصوبہ ہے. ٹھیک ہے، دنیا کا ہائیسٹ برج بھی بنا دیا. ہاں ہائیسٹ برج بنایا ہے. اور آپ اس کے کمپیریزن کر لیں، یعنی آپ پھر کشمیر کی بات کرتے ہیں جی کشمیر ہمارا ہے اور یہ ہے وہ ہے. اور جب وہ لوگ اس طرح سے اپنی پالیسی کو امینڈ کر رہے ہیں، اس طرح سے شیپ کر رہے ہیں کہ لیکن یہاں پر دو چیزیں، اگر انڈیا کی بات کریں گے، انڈیا نے 370 کا آرٹیکل کو ہٹانے کے بعد کشمیر کو اپنے اندر مرج کر لیا نا انہوں نے. تو پھر آپ دیکھیں وہاں پر سارے، اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو ہم میں سے اگر کوئی پاکستانی یہاں سے جا کر کشمیر کے اندر جگہ زمین نہیں خرید سکتا. انڈیا کے اندر کوئی بھی انڈین جا کر، اب وہ انڈیا کا پارٹ بن چکا ہے 370 کے آرٹیکل کے بعد، تو وہاں پر سارے انڈین بھی آ گئے، ہندو سارے مکس ہو گئے، اب وہ وہاں پر رہ رہے. تو اب یہ ڈیفرنس نہیں ہے ہمارے اور ان میں؟ دیکھیں میں کسی بھی صورت انڈیا کو اچھا نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، لیکن ڈیولپمنٹ تو ہوئی ہے بھائی، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اور آپ آج سے 15 سال بعد اپنا یہی چورن بیچنے کی کوشش کریں ہندو مسلم بنیاد پر. آپ چونکہ مسلمان اکثریت میں تو آپ پاکستان کے ساتھ آ جائیں یا آ جانا چاہیے. تو کیا یہ 15 سال بعد 10 سال بعد یہ بکے گا آپ کا چورن؟ یا کیا جو آپ نے اس سے کشمیر کی جو ایک ریاستی وحدت تھی اس کو جو نقصان پہنچایا اس کا ازالہ ہو سکے گا؟
तो जितने लोग हाँ, शहीद हुए, लंगड़े लूले, मैं विजिट हाँ। करके आया हूँ कश्मीर में। अच्छा, तो उसमें यह है कि 370 ख़त्म किया, उसकी हम भी मजम्मत करते हैं और वो किसी सूरत नहीं करना चाहिए था, और ना वो परमानेंट वहाँ की जो नेशनल हमारी है लीडरशिप है कश्मीर की, वो भी इसकी मजम्मत करती है। वो अलग बात कि उनका जुडिशल सिस्टम वो उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन इसको आप डेवलपमेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। बात है हम इस साइड को भी उस तरह से अकोमोडेट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही हुआ, बहुत शुक्रिया यार। जी 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 एक शायरा है पंजाब से ही है, फरिया नकवी, उनका मैं शेर सुनाऊंगा जो जी, आपने सुनाइए, जी, जी, जी। जो आपने सवाल किया कि इसके बाद इन्हें नोटिस भी आ सकता है। शेर के बाद नोटिस आ सकता है। नहीं, वो शेर मतलब कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है कि अपना तो यही ख्वाब है कश्मीर हो आज़ाद। आज़ाद का मतलब है इधर का न उधर का। अगर नोटिस भेजना ही है तो शायरा को भेज दें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।